مکان کے پیچھے لگنے والوں، دکان کے پیچھے لگنے والوں، رات دن کارخانے کا فکر کرنے والوں، رات دن نوٹوں کے چکر میں رہنے والوں، اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے تمہیں اس لیے کب پیدا کیا تھا تو ایک دکان کی 2 بنا، 2 کی 4 بنا، ایک فیکٹری کی 2 بنا، 2 فیکٹریوں کی 4 بنا، میں نے تجھے اس لیے ہرگز پیدا نہیں کیا۔ فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول، میرا محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بھوک کی وجہ سے پیٹ پہ پتھر باندھتے دکھائی دیتے ہیں، تجھے ہر وقت قارون کا خزانہ درکار ہے۔ دوستو، دانی صاحب کے بیان کا ٹاپک ہے جو وقت گزر گیا وہ واپس نہیں آئے گا۔ یہ بہت اہم بیان ہے، اس بیان کو توجہ سے سنیں، بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ چلیے دوستو مل کر سنتے ہیں۔ پوری نہیں ہوتی، لاکھ مل جائے کروڑ چاہیے، کروڑ مل جائے تو ارب چاہیے، ارب مل جائے تو خرب چاہیے، پوری دنیا کی دولت ایک آدمی کے حوالے کر پھر بھی کہے گا مجھے اور کانے حشر میں جب مصیبتیں تمہیں گھیر لیں گی، پریشانیاں تمہیں چاروں طرف سے آ لیں گی، ماں باپ اولاد کے نہ بنیں گے، اولاد ماں باپ کی نہ بنے گی، بیوی اپنے خامن کی نہ بنے گی، خامن اپنی بیوی کا نہ بنے گا، رشتہ دار کا رشتہ دار کوئی نہیں، یار کا یار کوئی نہیں، دوست کا دوست کوئی نہیں، کسی کا کوئی بھی نہیں، کوئی بھی نہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں او لوگوں، اس دن بھرے ہوئے میدان میں، اس گھبراہٹ والے میدان میں تم میرے ہو میں تمہارا ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے، اس دن کام آئے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او لوگوں میری سنتوں کو زندہ کیا کرو، میرے طریقہ کار پہ عمل کیا کرو، میں نے تمہیں ہر چیز کا نمونہ دے دیا ہے، نماز کا نمونہ دیا، روزے کا نمونہ دیا، حج زکات کا نمونہ دیا، شادی کر کے میں نے دکھلا دی۔ اگر تم نے اپنی بچی کی شادی کرنی ہو تم فاطمہ کے ابا کا طریقہ کار دیکھو، اگر تم نے اپنی شادی کرنی ہو تیری بیوی تجھ سے عمر میں بڑی ہو تم خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شوہر کا برتاؤ دیکھو، اگر تمہاری بیوی عمر میں چھوٹی ہو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے خامن کا برتاؤ دیکھو، اگر تمہیں خاندان کے ساتھ نباہ کرنا پڑ رہا ہو تم مکے کے اندر مارنے والے ابو لہب کو دیکھو، نبھانے والے کالی کملی والے کو دیکھو۔ ہر موڑ پہ تمہیں نمونہ ملے گا۔ اگر تم کسی کافر کی حکومت میں رہتے ہو، تسلط تمہارے اوپر کسی کافر کا ہے، اقتدار کافر کا ہے، تو کلمہ پڑھنے والا ہے، تو مسلمان ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 13 سالہ میری مکی زندگی کو سامنے لے آؤ، میں نے ابو جہل عتبہ شیبہ کے سامنے مار کھائی، ایمان زندہ کیا۔ پھر یہ نہیں کہ تم بھی ساتھ ساتھ بدل جاؤ، کیسے بدل جائیں؟ جو بدل گیا وہ بات نہیں۔ لوگوں نے مذہب کو کپڑے سمجھ رکھا ہے، سردی کے کپڑے اور گرمی کے کپڑے اور، یہ نہیں بدلا کرتا۔ کون بدلے؟ دستور خدا کا ہو، نافذ کرنے والی ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو، بدلے گا کون؟ آج طریقہ کار مطلب پرستی کا ہے، جس مسئلے کا مطلب ہوا وہ لے لیا، باقی کو چھوڑ دیا۔ رب کائنات کی قسم مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسے ایسے لوگ پیدا کیے، آپ کی اپنی سیرت کا کیا کہنا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی ایسی سیرت بنائی آج تک دنیا ان کے مقابلے کی پیدا نہ کر سکی۔ جرأت دیکھیں آپ، بہادری دیکھیں آپ، کیسے کیسے لوگ پیدا کیے۔ جنگ بدر ہے، نہتے مسلمان، 2.5-3 برس تک درختوں کے پتے چبا چبا کے گزارے کرنے والے مسلمان،
مجھے اور آپ کو کیا قدر ہو اس دین کی؟ صبح اٹھ کر کے چیکڑے چیکڑے ناشتے کرنے والوں، جاؤ گنبد خضرا کے مکی سے کبھی پوچھ کے آؤ، کالی کملی والے مکی کے اندر تیرے 2.5 برس کس طرح کٹے؟ درختوں کے پتے نہ ملے صحابہ کرام اور صحابیات کو، اور ایک بھی اللہ والا ایسا نہیں جس نے دکھوں کی وجہ سے دین کو چھوڑ دیا، ایک بھی نہیں۔ ادھر سارا عرب اکٹھا ہو کے آ گیا مقابلے کے لیے۔ اس تحریک کو ختم کرو، یہ نئی نئی چیزیں لایا ہے ہمارے باپ دادا کے دین کو ختم کرنے کے لیے۔ قرآن کریم نے انہی لوگوں کے بارے میں وضاحت کی، فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم۔ ان کے دلوں میں روگ ہے، ان کے دلوں میں کھوٹ ہے، ان کے دلوں میں خلجان پڑا ہوا ہے، ان کے دل زنگلود ہے، ان کے دلوں میں گرد و غبار ہے، ان کے دلوں میں اسلامی نظام کے بارے میں صفائی سچائی نہیں۔ اگر سب سچے ہوتے اور صاف دل والے مسلمان ہوتے، آج یوں مرتے جیسے یہودیوں سے آج مسلمان مار کھا رہا ہے، جن پر خدا کا غضب آیا۔ فرمایا وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ۔ اللہ فرماتے میں نے یہودیوں پہ غضب نازل کر دیا، ہمیشہ کے لیے ذلت نازل کر دی، مسلط کر دی۔ آج مسلمان چھپتا پھرتا ہے، یہودی ان کے اوپر دندناتا پھرتا ہے، اور وجہ کیا ہے؟ کبھی تو سوچو، کبھی تو غور کرو، اصل بات یہ ہے یا یہودی بدل گئے یا مسلمان بدل گئے۔ مسلمان ہو کر کافر کے سامنے سے بھاگتا ہے۔ تیسری مرتبہ فلسطینی مسلمان بھاگے ہیں، کہاں جائیں گے؟ اور ابھی تمہیں تو قصہ اور کہانی معلوم ہوتا ہے، جب اپنے اوپر وقت آتا پھر پتہ چلتا ہے۔ مکان کے پیچھے لگنے والوں، دکان کے پیچھے لگنے والوں، رات دن کارخانے کا فکر کرنے والوں، رات دن نوٹوں کے چکر میں رہنے والوں، اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے تمہیں اس لیے کب پیدا کیا تھا، تو ایک دکان کی 2 بنا، 2 کی 4 بنا، ایک فیکٹری کی 2 بنا، 2 فیکٹریوں کی 4 بنا، میں نے تجھے اس لیے ہرگز پیدا نہیں کیا۔ فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول۔ میرا محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بھوک کی وجہ سے پیٹ پہ پتھر باندھتے دکھائی دیتے ہیں، تجھے ہر وقت قارون کا خزانہ درکار ہے، پوری نہیں ہوتی، لاکھ مل جائے کروڑ چاہیے، کروڑ مل جائے تو ارب چاہیے، ارب مل جائے تو خرب چاہیے، پوری دنیا کی دولت ایک آدمی کے حوالے کر دو پھر بھی کہے گا مجھے اور چاہیے۔ تو ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں اپنی زندگیوں کو عارضی زندگی سمجھو، فانی زندگی سمجھو، ناپیدار زندگی سمجھو، ایک وقت آنے والا ہے ثم لا يموت فيها ولا يحيا، ایسا وقت آئے گا نہ اسے زندگی کہو گے نہ موت آئے گی۔ تو علماء کرام نے 3 درجے بنائے ہیں سیرت النبی کا حاصل، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلاصہ، نچوڑ۔ فرمایا عظمت نبی، عظمت النبی یعنی آدمی کے دل میں سرکار مدینہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی عظمت ہو، اتنی عظمت ہو، اتنی بلندی ہو، اتنی برتری ہو، اتنی شان ہو کہ وہ یہ کہتا ہو کہ مجھے مال دولت اولاد ماں باپ بیوی تخت و تاج سب سے زیادہ مجھے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات محبوب ہے، یہ یقین بن جائے۔ اتنی بڑی عظمت ہو،
یتیم مکہ کی. فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ. مسلمانوں، نبیوں سے اکرام کرایا گیا، نبیوں سے احترام کرایا گیا کالی کملی والے کا، تم احترام نہیں کرتے. اور احترام کا مطلب یہ نہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ آیا تو آپ نے گھر میں میلاد کا جلسہ منعقد کر لیا، چلو حق ادا ہو گیا، یا 12 ربیع الاول کے جلوس کے ساتھ ہو کر کے 4 گانے کنجریوں کے گا لیے یا سن لیے. بڑے خوش ہو رہے ہیں مسلمان، حق ادا جی. اب کہ میری دکان سب سے زیادہ سجی ہوئی تھی، اور بدبخت کبھی یہ بھی سوچا کہ تیری قبر سج گئی یا برباد ہو گئی. بازار کے سجانے سے کیا بنتا ہے؟ میدان حشر کو سجا، اپنی قبر کو سجا، اپنی آخرت کو بنا. بے شمار مورخین کے نزدیک، علماء کے نزدیک پیدائش کی تاریخ بلکہ 9 ربیع الاول ہے، اور وفات میں کسی کا اختلاف نہیں. ابو بکر صدیق سے لے کر آج تک ساری دنیا کے مسلمانوں کا مکمل عقیدہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. تجھے شرم آنی چاہیے، بلال رو رہا ہے تو ناچتا پھرتا ہے. تجھے کب شرم آئے گی؟ فاطمہ الزہرا کا ابا دنیا سے رخصت ہو گیا، اس کا کلیجہ پھٹا جاتا ہے، تو ڈھول بجاتے پھرتا ہے. کسی طریقے سے بھی تیرے لیے یہ مناسب نہیں. عظمت کر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. فرمایا قرآن کا حکم ہے میرے محبوب کی عظمت کو برقرار رکھو اپنے دلوں میں. ساری کائنات سے زیادہ، ساری اولاد سے زیادہ، سارے رشتہ داروں سے زیادہ. فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ. کسی جماعت کا فتویٰ نہیں، دیوبندی بریلی کا مسئلہ نہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. ایک معیار مقرر کر دیا، ایک کسوٹی مقرر کر دی، ایک حد بتا دی. فرمایا او لوگوں، ہرگز ایماندار نہیں ہو سکتا وہ آدمی جس کے نزدیک میری ذات، اولاد سے، ماں باپ سے، بیوی بچوں سے میں اس کے نزدیک پیارا نہ ہو جاؤں، محبوب نہ ہو جاؤں میں. اب ہمیں اپنی شکلوں کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے کہ ہماری شکل سے حضور راضی ہوں گے یا ناراض. ہمیں سوچنا چاہیے ہمارے لباس کو دیکھ کر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں گے یا ناراض. ہمارے عقائد کو دیکھ کر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں گے یا ناراض. اس بات کا فکر تو صحابہ کرام نے کیا. مدینے سے روانہ ہوئے ہیں نہتے مسلمان، غریب مسلمان، درختوں کے پتے چبانے والے مسلمان. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے مصعب بن عمیر کو دیکھا جو اتنا امیر گھر کا بیٹا تھا، ایک ایک دن میں 200 کے 2 جوڑے بدلا کرتا تھا، اتنا فلیل میں ڈوبا رہتا تھا. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں نے مدینہ میں مصعب بن عمیر کو دیکھا رضی اللہ تعالی عنہ، ایک چادر تھی، کرتا نہیں، سلوار نہیں، تہمند نہیں، اور کب ایک چادر ہے جو سر سے پیروں تک لپیٹ رکھی ہے، اور حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے صحابی کا یہ لباس دیکھ کر. اس میں 12 پیوند لگے ہوئے تھے. دھاگا نہیں ملتا کپڑا سینے کے لیے، کانٹے چبھو رکھے ہیں. یہ نہتے مسلمان، غریب مسلمان. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے پاک میں آواز لگائی اَلَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
जब से मुसलमानों ने मैदान जिहाद छोड़ा है ना, जिल्लत की मौत मर रहे हैं, रुसवाई की मौत मर रहे हैं, जानवरों की मौत मर रहा है मुसलमान। ये जाहदू 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 जो कुरान करीम में है, ये मुसलमान के लिए और किसके लिए? तुमने इसका मतलब जाहदू का मैना दो दो शादियां समझा? तुमने जाहदू का मैना बड़ा कारखाना समझा? तुमने जाहदू का मैना लाखों रुपया समझा हुआ? जिहाद फी सबीलिल्लाह का मतलब यह है जान कुर्बान कर और अल्लाह और उसके रसूल के नाम को बुलंद कर। दो मुसलमान नौजवान मक्का मुकर्रमा में गिरफ्तार हैं, काफिरों के पास हैं। अंदाजा लगाओ मुल्तान के लोगों, मक्के मुकर्रमा सारा काफिरों का, सारे का सारा मुशरिकों का मक्का है। इख्तिदार उनका, हुकूमत उनकी, दौलत उनकी। दो काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम है। पकड़ कर तख्ते दार पे लटकाने के लिए, सूली चढ़ाने के लिए ले आए, मैदान में खड़ा कर दिया। उतबा मौजूद है, शैबा मौजूद है, वलीद इब्ने मुगीरा मौजूद है, उमैया इब्ने खलफ मौजूद है, अमर इब्ने हशाम मौजूद है, अबू लहब मौजूद है, सारा मक्का मौजूद है। सामने अबू सुफियान आया जो उस वक्त तक ईमान नहीं लाया था। कहने लगा, अबू सुफियान बोले, आ गुनाहगारों मुसलमानों। अबू सुफियान बोले, ओ गुनाहगारों मुसलमानों, तुम्हारी कत्लगाह है ये, इसे मेला न गर्दानो। तुमने इसको मेला समझा हुआ है। अगर तुम इस्लाम को छोड़ दो, अगर तुम ईमान को तर्क कर दो, अगर तुम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दामन छोड़ दो, अगर तुम कुरान का इनकार कर दो, ईमान का इनकार कर दो, तो कहता रिहाई देंगे तुम दोनों को और खुशहाल कर देंगे। तुम्हें देंगे इतना कि मालो माल कर देंगे, तुम्हें बड़ा माल देंगे, हम तुम्हें अपनी बेटियां दे देंगे, दौलत दे देंगे, बहुत बड़ा आदमी बना देंगे। आओ काली कमली वाले का दामन छोड़कर हम में शामिल हो जाओ। आज का अगर वक्त होता तो हमने देर लगानी थी और मसला भी खुद ही बना लेते। कहते जी ये मजहबी गल हो रहा है, सियासी गल हो रहा है। ये जितने पढ़े लिखे लोग हैं ना, जिनको तुम पढ़े लिखे लोग कहते हो, ये असल में मजहब के चोर हैं। ये तुम्हें गलत रास्ता दिखाते हैं। जी मजहब होश है तो सियासत होश है, ये झूठ कितना बोल लो, कोई गल नहीं। दोनों नौजवानों को बार बार कहता अबू सुफियान आओ, इनकार तुम कर दो, तुम्हें सब कुछ मैं दूंगा। बार बार कहता अबू सुफियान बोले, ओ गुनाहगारों मुसलमानों, आओ मैदान में, छोड़ दो इन बातों को। तुम्हारी कत्लगाह है ये, इसे मेला गर्दानो, तुम्हें सूली पे चढ़ाएंगे, तुम्हारा रेजा रेजा कर देंगे, तुम्हारा कीमा बना देंगे। तुम कितने खूबसूरत हो, तुम कितने हसीन हो, तुम कितने कद्दावर जवान हो। और नौजवानों अपनी जवानी पे तरस खाओ, अपने आप को बचाओ। माल देंगे बड़ा, बेटियां देंगे तुम्हें अपनी। दोनों नौजवान मुस्कुराए। अल्लाह गनी गले में फांसी का फंदा है, फांसी का फंदा पड़ा हुआ है। सामने सारा मक्का मौजूद है, मौत सामने मंडला रही है। दोनों के दोनों कहने लगे, अगर कारून की दौलत ज़माने भर का मालो ज़र, अगर कारून की दौलत ज़माने भर का मालो ज़र,
ملے اسلام کے بدلے ہم تھوک دے اس پر. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے مقابلے میں، محبت کے مقابلے میں، اطاعت کے مقابلے میں، اور حضور کے لائے ہوئے قرآن کے مقابلے میں، دین و ایمان کے مقابلے میں اگر تم دولت لاتے ہو، ہم دولت پہ تھوکتے ہیں، ہم تمہاری خوبصورت بیٹیوں کے منہ پہ تھوکتے ہیں. سرکار مدینہ کے جوتے مبارک کی توہین گوارا نہیں. اور ساڈے ورگے سمجھدار نہیں سن. سمجھدار ہوندے نا ہاتھ مار لینا سی. کم کر جاندے اپنا. آج ہیرا پھیری سے کون بعد آیا؟ کس نے توبہ کی کہ یہ 12 ربیع الاول مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے، وفات شریف کا مہینہ، چلو اس مہینے میں رشوت نہ لو. کس نے زنا سے توبہ کی، اس مہینے میں بدکاری نہ کرو، اس مہینے میں جوا نہ کھیلو، اس مہینے میں شراب نہ پیو، اس مہینے میں جھوٹ نہ بولو. کس نے توبہ کی؟ میرے خیال میں تو ایک آدمی بھی ایسا نہیں جس نے یہ سوچا ہو مالک کائنات تیرے محبوب کی آمد کا مہینہ ہے، میں اس خوشی میں فلاں گناہ سے توبہ کرتا. یہ تو وہی لوگ تھے جنہوں نے اس طرح سے قربانی دی ہے. اللہ اکبر. جنگ بدر ہے، نہتے مسلمان، ہتھیار نہیں، سواری نہیں. اندازہ لگا، ساری فوج کا سامان دیکھو، ساری فوج کا سامان دیکھو، پورے لشکر محمدی کا سامان دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم. کہتا تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرے، 8 شمشیریں. پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں. چند 8 تلواریں، ساری کی ساری 8 تلواریں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کے لشکر کے پاس. عجیب سا لشکر ہے، عجیب سا انداز ہے. کیا کہنا ہے اس لشکر کا جن کے پلے سواری نہیں، سوار نہیں، ہتھیار نہیں، لیکن وہ میدان میں آئے ہیں. ادھر میدان لگا، ادھر ایک مائی آ نکلی اور مائی نے آ کر کیا یقین ہے اور کیا آخرت سے وابستگی ہے. عجب لشکر بنا ہوا ہے. آج تو مرد پھرتے نا دھکے کھاتے ہوئے، یہودیوں کے سامنے سلام کرنے والوں، عیسائیوں کے سامنے جھک کر سلام کرنے والوں. جب سے تم نے خدا کا دروازہ چھوڑ کر قبروں پہ جھکنا شروع کیا، خدا نے پوری دنیا کے سامنے تمہیں جھکا دیا. اللہ پاک غیرت والے ہیں، اللہ کی غیرت جوش میں آتی ہے. اور میرے بندے، میں نے تجھے یہودی کے سامنے نہ جھکایا، میں نے قیصر و کسریٰ کے شہنشاہوں کے سامنے تمہیں جھکنے نہ دیا، فارس والوں کے سامنے نہ جھکنے دیا، افریقہ والوں کے سامنے نہ جھکنے دیا، امریکہ والوں کے سامنے نہ جھکنے دیا. اور آج تم مٹی کے قبر جس ولی کو، جس بزرگ کو، جس پیر کو تم نے خود اپنے ہاتھوں سے 3 گز نیچے رکھ کر مٹی ڈالی تھی، اس کے سامنے خود جھکے کھڑے ہو. فرمایا پھر تجھے جھکنے کی عادت پڑ گئی، اب جھکتا ہی مرے گا. مگر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مردوں کا تو کیا کہنا، تو عورتوں کو دیکھ. ام عمارہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ، 90 سال کی بوڑھی عورت، 90 سال کی مائی. جب آواز آئی تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ، آؤ میں
میدان میں جان مال قربان کرو. بس اب مسلمان کے بس کی یہ بات نہیں رہی. مسلمان اب اس چیز سے بھاگتا ہے, جان بچانے کے لیے بھاگتا ہے. ورنہ ایک وقت ایسا تھا, صحابی ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, غریب ہے, مفلس ہے, نادار ہے, مسکین ہے, دنیا کے اعتبار سے بڑا مسکین تھا, مگر حقیقت میں بڑا امیر ترین آدمی تھا. کیسے؟ بالکل مکان نہیں ہے غریب کا, جھوپڑی بھی نہیں اپنی. رحمت دو عالم, سید دو عالم, جان دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں رحمت والا ہاتھ سینے پہ رکھ کے فرمایا, تیری شادی ہوئی؟ تیری شادی کا کوئی بندوبست ہوا؟ نے کہا یا رسول اللہ میری شادی؟ جی ہاں. فرمایا میں تو غریب آدمی ہوں, روٹی نہیں, کپڑا نہیں, گھر نہیں, بار نہیں, دھن نہیں, دولت نہیں, کچھ بھی نہیں, میری شادی کون کرے؟ سنو کان کھول کر, حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری شادی میں کروں گا, جس کا دنیا میں کوئی وارث نہیں اس کا وارث میں محمد الرسول اللہ ہوں. میں کروں گا تیری شادی. عرض کی اچھا جی, مجھے کون دے گا؟ شکل کا بھی میں اچھا نہیں, دمڑی دھیلا میرے پاس نہیں, ساز و سامان نہیں, کچھ بھی نہیں. فرمایا اچھا پہلے تیری منگنی کرتے ہیں. سبحان اللہ, وہ کتنا مقدرہ والا جوان ہوگا جس کی منگنی حضور فرما رہے ہیں. ہاں, تیری منگنی ماما کرے گا, چاچا کرے گا, ماسی کرے گی, نانی کرے گی, خالہ کرے گی. صحابہ وہ ہیں جن کی منگنیاں بھی حضور نے فرمائی ہیں. فرمایا جا فلاں صحابی کے پاس لڑکی ہے, مجھے پتا ہے, میری طرف سے جا کے پیغام دے کہ مجھے کالی کملی والے نے بھیجا ہے. یہ گیا اور جا کر اس نے آواز دی. وہ باہر نکلا کہ بھائی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام ہے تیری لڑکی کے بارے میں کہ میرے ساتھ نکاح کر, حضور نے مجھے بھیجا ہے. تیرے میرے ورگا ہوں نا اس ویلے آندا ہے, میں جاننا جی, نعوذ باللہ نعوذ باللہ. حضور نے نہ گلاں دا کی پتا ہے جی, میں دساں گا انہاں نوں بھئی یہ کام کیداں ہوندا ہے. سیاستدان لوگ نہیں سن نا. اسی وقت نوجوان کہنے لگا مجھے مالک کائنات کی قسم ہے, رحمت دو عالم کا رشتہ مجھے منظور ہے, اس لیے یہ اولاد بھی میری نہیں حضور کی ہے, میں بھی حضور کا, میرا مکان بھی حضور کا, یہ سارا ساز و سامان کالی کملی والے کا ہے, میرا نہیں. وہ چلا گیا راضی ہو کر, جا کر لگا جی کام بن گیا. فرمایا اچھا کچھ تیاری بھی کرنا تھوڑی بہت ہی. انہوں نے کہا جی آپ نے تو پہلے آپ سے عرض کر دیا تھا, اپنے پلے ہی کچھ نہیں, تیاری کائے کی کرے. اللہ اکبر. ہائے, آج کسی رشتہ دار کو رشتہ دار کہے گا, کسی کو کوئی عزیز اقربا میں سے کہے گا, دوستوں میں سے کہے گا بھائی فکر نہ کرنا, جتنی لوڑ ہوگی بے شک لے لویں. مگر یہ وہ نوجوان نے فرمایا جا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلا جا, عثمان غنی کے پاس چلا جا, جا کر 300 درہم قرض لے آ, اور تیرا قرض میں محمد الرسول اللہ ادا کروں گا, تیرا ضامن میں. وہ کتنے مقدروں والے لوگ ہوں گے جن کے ضامن حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنے. لے آیا پیسے, برتن خریدے, کپڑا خریدا, جھونپڑی کا انتظام کیا, مدینے کے بازاروں میں خوشی خوشی پھرتا ہے. لو بھائی میری بھی شادی کا وقت آ ہی گیا, میری بھی کوئی گھر والی بنے گی, میں بھی کسی کا خامد بنوں گا, اللہ اولاد دے گا, وہ ابا کہہ کے بلائیں گے, میں بیٹا کہہ کے بولوں گا, میں کندھے پہ اٹھاؤں گا, میں پیار کیا کروں گا. دل کی دنیا بسائے پھرتا ہے, دوڑا پھرتا ہے. یکدم آواز آئی انفروا فی سبیل اللہ, میدان جہاد میں کفر نے اسلام کو للکارا ہے.
اب اس صحابی کو چاہیے تھا نا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاتا اور جا کے کہتا کیوں سائیاں کیویں حکم ہے اے کام میں تو نہیں کرایا ہوا تسی کرایا آنکھوں میں شادی والا پروگرام بنا آنکھاں میں ادھر چلا جاواں گیا ہی نہیں. کبھی عاشق بھی اپنے معشوقوں سے پوچھا کرتے ہیں کہ ہن کیویں کراں میں. عاشق بھی کبھی پوچھا کرتے ہیں. مدینے کے دکانداروں کے پاس گیا ملت